بھی یہ جو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، کوئی جانتا تھا کہ آپس میں 3 ٹرینیں ٹکرا جائیں گی؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاں، تو اس سے پہلے ہی آپ اللہ کی بارگاہ میں آئے، تائب ہو جائیں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب انسان کی موت آ جائے اور کب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی موت ہوئی۔ ابھی کچھ دن پہلے ترکی میں جو زلزلہ آیا تھا، کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ ہاں، تو انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ نہ جانے کب یہ روح اس جسم سے پرواز ہو جائے، اس جسم سے یہ روح نکل جائے، لیکن اس حالت میں آپ دنیا سے جائیں کہ فرشتے آپ کا سواگت کر رہے ہوں، فرشتے آپ کا استقبال کر رہے ہوں۔ اس حالت میں آپ دنیا سے جائیں تو مزہ ہے یار۔ اور اس حالت میں اگر آپ دنیا سے گئے، آپ شراب پی رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، اور اس حالت میں آپ دنیا سے چلے جائیں، پھر فرشتے آپ کا سواگت نہیں کریں گے؟ ہاں سواگت کریں گے، پر ڈنڈے اور کوڑے سے سواگت کریں گے۔ جہنم کے بچھو آپ کا سواگت کریں گے، جہنم کے کیڑے آپ کا سواگت کریں گے۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں، توبہ کرتے رہا کریں، اللہ ہمیں ایسی موت عطا فرمائے جو بہتر ہو۔ اللہ ہمیں ایکسیڈنٹ کی موت نہ عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ایکسیڈنٹ کی موت نہ عطا فرمائے۔ اللہ چلتے پھرتے ہی موت آ جائے، پر بہتر والی موت آئے۔ ہاں، جب موت آتی ہے نا تو بڑا تکلیف ہوتی ہے۔ بزرگوں کا بیان ہے، بڑا تکلیف ہوتی ہے۔ جو نیک انسان ہوتا ہے نا، اس کی جب موت آتی ہے تو ایسے اسے موت آ جاتی ہے اور ایسے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے جیسے آٹے سے بال نکال لیا گیا ہے۔ اور جو گناہگار ہوتا ہے کہ موت پتہ کیسے آتی ہے؟ اتنی سخت طریقے سے کہ اسے اتنا درد ہوتا ہے کہ اگر اسے 1000 تلوار سے بھی کاٹا جائے نا، تب بھی اس کو اتنا درد نہیں ہوگا جتنا اس کو موت کے ٹائم درد ہوتا ہے۔ ہم کس چیز کی آس لگائے ہوئے ہیں دنیا سے؟ ہم کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں تائب ہوتے؟ کیوں نہیں توبہ کرتے ہیں؟ ابھی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، ایک لڑکے نے توبہ کی ہے ہمارے ہی بیانات سن کے۔ تو جب سے اس لڑکے نے میرے بیانات سنے، سمجھ میں آیا، توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہوا، سارے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اس کا خود کہنا ہے کہ میں ڈرنک کرتا تھا، شراب پیتا تھا، لیکن جب سے میں نے آپ کے بیانات سنے، شراب چھوڑ دی، بری سنگت چھوڑ دی۔ اس نے خود مجھے بتایا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا اور ایک جگہ میں بیٹھا، میرے دوست بیٹھے، شراب لائے اور میرے دوستوں نے مجھے 1 گلاس دیا۔ میں پینے ہی جا رہا تھا، لیکن پھر مجھے اللہ کا خوف آیا، میں اللہ سے ڈرا، میں نے شراب پھینکی اور میں گھر واپس چلا آیا۔ اس دن سے میں نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ میں کہاوت نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خود اس کی زبانی کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ جب چاہے، جسے چاہے، توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ بس بندہ کوشش کرتا رہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے، نیک کام کرنے کی کوشش کرتا رہے، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، جو گناہگار ہوگا وہ آئے گا، جو جنت کا طالب ہوگا، جس کو جنت کی طلب ہوگی، ہاں، جس کو دنیا کا نہیں آخرت کا ڈر ہوگا، آخرت کی فکر ہوگی، وہ اللہ کے حضور ضرور آئے گا، وہ تائب ضرور ہوگا، اللہ کے حضور ایک نہ ایک دن ضرور توبہ کرے گا۔ لیکن وقت سے پہلے توبہ کر لو تو وہ توبہ آپ کی کامیاب ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہو جائے گی، اللہ اسے معاف بھی فرما دے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنت عطا فرما دے گا۔ لیکن جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر اگر کوئی توبہ کرے گا تو فرعون کی طرح اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، آؤ تو صحیح ایک بار اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کرو تو صحیح، اللہ تو معاف فرمانے والا ہے۔ ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں بہت گناہگار ہیں، چہرے پہ سنت رسول بھی نہیں ہے، داڑھی بھی نہیں ہے، ہر وقت زبان سے گالی نکلتی رہتی ہے، سوچتے ہیں میں توبہ کروں گا، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ یار ایک بار تم کرو تو صحیح توبہ، چہرے پر اگر داڑھی نہیں ہے تو کوشش کرو تو صحیح، داڑھی رکھ لو چہرے پر، سنت رکھ لو، اس سے بھی بڑے فائدے ہیں۔
زبان سے گالی نکلتی ہے، گالی مت نکالو، ہر وقت درود شریف کا ورد کرتے رہا کرو، ہر وقت یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے رہا کرو، ہر وقت استغفر اللہ کا ورد کرتے رہا کرو، زبان سے کبھی گالی نہیں آئے گی۔ غصہ ہو جاتے ہو تو غصے کی حالت میں ایک گلاس پانی پی لیا کرو۔ غصہ زیادہ آتا ہے، استغفر اللہ ہر وقت پڑھا کرو۔ برداشت کرنا سیکھو یار، برداشت کر لیا کرو۔ اگر برداشت کرنا سیکھ گئے تو بڑی بات ہے۔ غصے کو پی جایا کرو، یہی سوچ لیا کرو اللہ اس کا بدلہ لے گا۔ ہاں، اگر کسی پہ غصہ آ جائے بس اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ خود اس سے بدلہ لے گا۔ اگر کوئی آپ کو ستاتا ہے، کوئی آپ کو پریشان کرتا ہے، اس پہ غصہ مت کرو، اللہ پر چھوڑ دو۔ اور جب اللہ بدلہ لیتا ہے تو بڑی سخت طریقے سے بدلہ لیتا ہے۔ ہاں، بزرگوں کا یہی طریقہ تھا، جب ان کو کوئی ستاتا تھا، کوئی پریشان کرتا تھا تو وہ اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، اس پہ غصہ نہیں کرتے تھے، بس اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، اللہ پر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیا کرتا، تو ایسا بدلہ لیا کرتا تھا کہ دنیا کے کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے پھر اس کے بدلے سے وہ بچ جائے۔ ہاں، اللہ سے کوئی بچ کے دکھائے، کوئی نہیں بچ سکتا، اس کی پکڑ بھی سخت ہے۔ ہاں، اس کی مار بھی بڑی سخت ہے۔ ہاں، جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی نہیں چھڑا پاتا ہے، جب وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرشتے سزا دیتے ہیں نا، تو پھر کوئی نہیں بچا پاتا ہے۔ ہاں، آؤ تو صحیح یار اللہ کی بارگاہ میں۔ اپنے آپ میں انسان اپنے آپ میں گر جاتا ہے، کہتا ہے یار میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں، اللہ کیسے معاف فرمائے گا؟ نہیں یار، بس معافی طلب کرو، آپ توبہ کر کے تو دیکھو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ وہ 100 قتل کر کے بھی جنت چلا گیا ایک انسان، 99 قتل کیے تھے، ایک آدمی کے پاس گیا، کہنے لگا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ اس نے کہا توبہ کرنا چاہتے ہو 99 قتل کر کے؟ بولے تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی، 99 قتل کر کے آئے ہو؟ اس نے تلوار نکالی، اس کو بھی قتل کر دیا۔ بولے اگر نہیں توبہ قبول ہوگی تو پھر تو بھی جا، اس کو بھی مار دیا، 100 کو پورا کر دیا۔ جا رہا تھا ایک اللہ والے کی درگاہ کی طرف، سوچ رہا تھا بیٹھوں گا، ہاں، ایک آدمی ملا تھا، اس نے کہا اللہ والے کی درگاہ کے پاس چلا جا، وہاں اللہ والے رہتے ہیں، وہ تجھے بتائیں گے۔ جا رہا تھا، راستے ہی میں موت آ گئی، فرشتے آ گئے دونوں طرف کے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت کے فرشتے کہہ رہے ہم لے جائیں گے، دوزخ والے کہہ رہے ہم لے جائیں گے۔ کہا گیا کہ زمین کو ناپ لو، اللہ تعالیٰ نے وہ زمین اتنی چھوٹی کر دی، اتنی کم کر دی کہ اس کو جنت کے فرشتے جنت میں لے گئے۔ یہ تھا، لیکن اس نے توبہ کی نہیں تھی، ابھی کرنے جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کب کس کے دل کو بدل دے بس اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جانتا ہے۔ بس اپنے دل میں ایک بات ٹھان لو کہ آج جو گناہ آپ کر رہے ہو نا، اس کو ابھی سے چھوڑ دو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا، اور تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ پتہ ایسے چلے گا کہ جو گناہ تم کرتے ہو پوری زندگی میں کبھی وہ تم گناہ نہ کرو، سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت نے دعا قبول کر لی ہے۔ یار زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے، کب فرشتے آ جائیں اور ہماری روح کو قبض کر لیں اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں، تو بڑا افسوس ہوگا، بڑا شرمندگی ہوگی جب ہم قبر کے اندر جائیں گے اور حضور کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمارے چہرے پر سنت رسول نہیں ہوگی، ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی، بڑا شرمندگی ہوگی۔ اور کہیں حضور اپنا چہرہ نہ موڑ لیں، اس بات سے بھی ڈرا کرو کہ حضور کے سامنے ہم پیش ہوئے، حضور نے چہرہ موڑ لیا، رخ موڑ لیا، پھر کہاں جائیں گے؟ ہاں، بڑا شرمندگی ہوگی کہ ہم یہاں سے گناہ کر کے جائیں گے، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، توبہ کی ہمیں توفیق نہیں ہوئی اور آج ہم دنیا سے چلے گئے۔ بڑی شرمندگی ہوگی جب حضور کے سامنے جائیں گے۔ فرشتے سوال کریں گے من رب کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بندہ اگر نیک ہوگا تو کہہ دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور یہ ان کے بارے میں تو میں دنیا میں پڑھا کرتا تھا، سب سے اعلیٰ بوالا ہمارا نبی، سب سے بالا بوالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ یہی تو وہ میرے نبی ہیں، یہی تو میرے نبی ہیں، حضور ہیں، جن کے بارے میں کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آج اگر آپ سلام پڑھنے کے لیے نہ یہاں روکو گے تو کل میدان محشر میں پکڑ ہو جائے گی۔ میرے حضور کے اوپر سلام پڑھ رہے ہیں اور آپ روک رہے ہو،
غلط کر رہے ہو یار، اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ دنیا میں جب تک رہو پیار بانٹتے رہو، دنیا میں جب تک رہو سکون سے رہو۔ اور آج سکون تبھی نہیں ہے کیونکہ ہر انسان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پہ لگا ہے، ہر انسان ایک دوسرے کی کاٹ کرنے پر لگا ہے، ہر انسان ایک دوسرے سے لڑائی کرنے پر لگا ہے، بھائی بھائی سے لڑتا ہے یار۔ دنیا کا ماحول بگڑا ہوا ہے، اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے یار۔ ہاں، پہلے اپنے آپ کو سدھار لو، پھر اپنے گھر والوں کو سدھار لو، اور پھر محلے والوں کو سدھار لو، پھر اور لوگوں کو سدھارو۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارو۔ اگر آپ اپنے آپ سدھرے نہیں ہو اور دوسرے کو آپ ہدایت دے رہے ہو، تھپڑ مارے گا آپ کے۔ خود تو سدھرا نہیں ہے اور ہمیں بتا رہا ہے، تو پہلے یار اپنے آپ کو سدھارو، وہ اپنے اندر وہ باتیں لاؤ۔ ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان کے پاس آ گئی ایک عورت، لگی ہے میرا بچہ گڑ کھاتا ہے۔ ہاں، وہ ہوتی کچی مٹھائی، بولے گڑ کھانا نہیں چھوڑتا ہے، اسے بتا دیں، تھوڑا سمجھا دیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا 40 دن کے بعد آنا۔ 40 دن کے بعد جب وہ آئی تو کہنے لگی سمجھا دیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا بیٹے اب کبھی گڑ مت کھانا، گڑ مت کھانا۔ اتنا کہانا تو وہ عورت کہنے لگی حضور یہ بات تو آپ 40 دن پہلے بھی کہہ سکتے تھے۔ کہا آپ 40 دن پہلے آپ نے کیوں نہیں کہا؟ 40 دن کے بعد بلایا ہے، بات وہی کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ 40 دن پہلے میں بھی گڑ کھایا کرتا تھا، اور 40 دن پہلے سے ہی میں نے گڑ کھانا بند کر دیا ہے، اس لیے میں نے اسے سمجھایا ہے۔ ہم کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو سمجھاتے ہیں تو دوسرا نہیں سمجھتا ہے، دوسرا اس پر عمل نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہم بھی اسی میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہاں، جو چیز ہم کرتے ہیں اور دوسروں کو منع کریں گے تو دوسرا بدرجہ اولا کہے گا آپ بھی تو کرتے ہیں۔ ہم جوا کھیلتے ہیں، دوسروں کو منع کریں، بات نہیں جمتی ہے۔ ہم شراب پیتے ہیں، دوسروں کو منع کریں، بات نہیں جمے گی۔ یار تو بھی تو پیتا ہے، مجھے کیوں منع کرتا ہے؟ مجھ سے جلن ہو رہی ہے کیا؟ یہ بات آ جاتی ہے نکل کے۔